اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی، حاضر ہوں لے کر پروگرام سرمایہ دعا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں ہم معصومین علیہ السلام کی دعا و مناجات سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ اللہ سے سیکھیں، قرآن کریم سے سیکھیں، اولیاء الہی اور ان افراد کی زندگیوں میں تلاش کریں جو اللہ سے قریب ہیں۔ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس سے ہی طلب کریں۔ مومن فقط اللہ سے مدد اور نصرت طلب کرتا ہے۔ دعا کرنا انسان کو خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت خلوص کے ساتھ کی گئی دعا و مناجات کو پسند فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے، اور وہ لوگ برابر دعا کرتے رہتے ہیں کہ خدایا ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے خنکیے چشم عطا فرما اور ہمیں صاحبان تقوی کا پیشوا بنا دے۔ دعا کرنے کے اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے خاص بندے دعا و مناجات سے خصوصی لگاؤ رکھتے ہیں اور اس بات کی طرف بھی متوجہ رہتے ہیں کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے اور کیا بہت زیادہ اہم ہے، جیسے کہ نیک لائف پارٹنر کی خواہش، نیک اولاد کی تمنا، اور ساتھ ہی اہل تقوی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تقوی کی بلندی حاصل کرنے کی تمنا کرتے ہیں، یہاں تک کہ باتقوی حضرات کے پیشوا اور ان کے رول ماڈل بن جائے۔ اب تک مناجات امیر المومنین کے جس حصے کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اس کے آگے اپنی محتاجی کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے کہ مولا، اے میرے مولا، تو مالدار ہے اور میں محتاج ہوں، اور محتاج پر سوائے مالدار کے کون رحم کرے گا۔ ناظرین، اللہ ہی کائنات کی ہر شے کا مالک ہے، اور ہم ہر معاملے میں ہر چیز کے لیے اس کے محتاج ہیں۔ تو ایک محتاج پر وہ ہی رحم کر سکتا ہے جو اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہو۔ بس عطا کرنے کی حقدار ذات الہی ہے، اور ہم اس کے آگے سوالی ہیں۔ مناجات میں اللہ کی عطا پر بھروسہ اور اپنے سوالی ہونے کا بیان اس طرح سے ہے کہ میرے مولا، اے میرے مولا، تو عطا کرنے والا ہے اور میں سائل ہوں، اور سائل پر سوائے عطا کرنے والے کے کون رحم کرے گا۔ رحمت الہی کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں مال، علم، صحت، عافیت اور اس طرح کی بے شمار چیزیں شامل ہیں، اور اس کی رحمتوں کو شمار کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اگر غور کریں تو ہم اس کی عطا کردہ ظاہری اور باطنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور اس سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ اب آگے مناجات میں رحمت الہی کا سوال اس طرح سے ملتا ہے کہ مولا، اے میرے مولا، تو زندہ ہے اور میں مردہ ہوں، اور مردہ پر کون رحم کرے گا سوائے زندہ کے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کریں، کیونکہ وہ ہی کارساز ہے، ہر شے کے لیے فنا ہے، بس ذات الہی ہی باقی رہ جانے والی ہے۔ اہل ایمان کے دل ذکر الہی سے نرم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے ہر جاندار کے لیے موت کو مقرر کر دیا ہے۔ موت روح کے جسم سے تعلق ختم ہو جانے کا نام ہے۔ موت کے بعد انسان دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے اور دنیا سے جانے سے پہلے ہی اپنے مولا کو راضی کر لیں، کیونکہ بقا صرف مالک حقیقی کے لیے ہے۔ مناجات میں اس طرح سے اللہ سے سوال کیا گیا ہے کہ مولا، اے میرے مولا، تو باقی ہے اور میں فانی ہوں، اور فانی پر سوائے باقی کے کون رحم کرے گا۔ اب اگر ہم بقائے الہی اور وجود خدا کے بارے میں بات کریں تو وجود خدا ایک فکری اور عقلی مسئلہ ہے، لیکن وجود خدا کے تمام دلائل محسوس کر کے اور مشاہدے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انسان غور کرے تو ہر ذرہ اور کائنات کی ہر شے میں معرفت کا خزانہ موجود ہے، اور اگر ہم خود پر غور کریں تو ہر سانس معرفت الہی کا پیغام لے کر آتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بس جب ہم اپنی معرفت حاصل کرتے ہیں، اپنی خوبیوں اور کمزوریوں پر نگاہ کرتے ہیں تو عظمت الہی کو سمجھ پاتے ہیں، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے کہ انسان کس قدر کمزور اور محتاج مخلوق ہے، اور اللہ بزرگ۔ بس چاہیے کہ خود پر غور کریں، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان پر غور کریں۔ یقیناً اللہ ہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔
جس طرح کی مناجات میں ذکر کیا گیا ہے، میرے مولا، اے میرے مولا، تو ہمیشہ رہنے والا ہے اور میں مٹنے والا ہوں، اور مٹنے والے پر سوائے باقی رہنے والے کے کون رحم کرے گا؟ یقیناً ہم سب کو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے۔ بس اللہ ہی مالک ہے اور ہم اس کے بندے۔ ہمیں چاہیے کہ بندگی کا حق ادا کریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، لوگوں کے ساتھ مہربانی کریں اور خدائے بزرگ سے مہربانی کا سوال کریں، جیسا کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے۔ انسانوں، تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو، اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے۔ تمام نعمتیں جو ہم تک پہنچتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں۔ نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ بس ذکر الہی کریں، حمد الہی کریں اور اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کریں۔ حکم الہی کی پیروی سے بڑی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ مناجات امیر المومنین کے ان فقروں میں ہم نے دیکھا کہ دعا میں بار بار اپنی کمزوریوں اور اللہ کی عظمتوں کے بیان کے بعد اس سے رحمت الہی کا سوال کیا گیا ہے۔ دعا ہے بارگاہ الہی میں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور خلوص سے دل کے ساتھ دعا و مناجات کی توفیق عطا فرمائے اور خود سے قریب کر لے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔